कई बरस पुरानी बात है। किसी मुल्क की एक बस्ती में दो बड़े गहरे दोस्त रहते थे। यूं तो उनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, लेकिन दोनों ही हद दर्जे के कामचोर थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि मेहनत किए बगैर उन्हें पैसे मिल जाएं और उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। वो दोनों किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते और उनसे रुपया पैसा बटोर लेते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हर किसी पर उनकी असलियत खुल गई और दोनों पर फाकों की नौबत आन पहुंची। अपनी ठगी और कामचोरी की वजह से आखिर दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया और उनका इस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरन उन्हें अपनी बस्ती छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और आपस में बातें भी किए जा रहे थे। हलवाई कहने लगा, मैं तो आज तक अपनी मिठास भरी बातों से लोगों को बुद्धू बनाता रहा, लेकिन अब परेशान हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। ऐसी बस्ती का मिलना बड़ा मुश्किल है जहाँ कोई मेहनत किए बिना हमें ऐश की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती के बारे में जानता हूँ जहाँ के लोग बड़े नेक और पारसा होने का ढोंग रचाते हैं और अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बनकर रहते हैं। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उनमें से हर एक अपने आप को खुदा के बड़ा करीबी समझता है। मेरे ख्याल से अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो धर्म के ये ठेकेदार हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हलवाई बोला, मजहबी लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। आखिर इस बस्ती के लोग हमारे काम कैसे आएंगे। नाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूँ वही करना। चुनाचे वो चलते चलते इस बस्ती के करीब पहुँच गए। हलवाई ने नाई से पूछा, क्या यही वो बस्ती है? नाई बोला, हाँ बिल्कुल, यही वो बस्ती धर्मपुर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वो धर्मपुर में दाखिल हुए तो वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई मजहब के लोग सब के सब इकट्ठे रह रहे थे। हलवाई ने हैरान होकर कहा, वाह यार, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही जगह बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। नाई बोला, ज़रा तुम सब्र करो, ये लोग तुम्हें बज़ाहिर तो बड़े नेक और परहेजगार नजर आते हैं। असल हकीकत का तब पता चलेगा जब तुम कुछ वक्त इनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहाँ बस अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से चले जाना है। वो इस बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई उन लोगों को देखकर हैरान होता रहा। सब धर्मों के लोग एक दूसरे से अपने अपने धर्म और मजहब के मुताबिक मिलते जुलते और बज़ाहिर उनमें बड़ा ही इत्तेफाक नजर आता। ये सब मंजर देखकर हलवाई ने नाई से कहा, यार, इन लोगों का आपस में प्यार, इंसानियत और ज़बान की मिठास देखकर मुझे तो अपनी बनाई हुई मिठाइयाँ भी फीकी महसूस होने लगी हैं। नाई बोला, मेरे दोस्त, ज़रा सब्र रखो, कुछ देर बाद तुम्हें मेरी कैंची और उस्तरा इतना धारीदार मालूम नहीं होगा जितना इन लोगों की ज़बान और सोच है। दोनों चलते चलते एक चौराहे पर जा पहुँचे। नाई ने हलवाई से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ और ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो। जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ हरकत मत करना। हमें अगले साल भर की कमाई इसी चौराहे से मिलने वाली है। बस तुम इस बस्ती के सबसे नेक, अच्छे और पारसा लोगों को देखते जाना। चुनाचे नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवाई चादर ओढ़े लेट गया। कुछ ही देर बाद एक मुसलमान वहाँ पर आन पहुँचा। वो हलवाई और नाई को देखकर रुक गया और बोला, खैरियत है? ये कौन है जो चादर में लिपटा हुआ है? नाई बोला, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूँ। आज मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझे ये आदमी गली में गिरा पड़ा मिला। मैं इसको फिलफौर हकीम के पास लेकर गया, मगर हकीम साहब ने कहा कि इसके इलाज में 1000 रुपया लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप मस्जिद से आ रहे हैं, क्यों, सही कहा ना मैंने? मुसलमान बोला, हाँ, मैं इस बस्ती का इमाम मस्जिद हूँ। नाई बोला, खुदा खुश रखे, आप तो फिर सदका और खैरात पर भी यकीन रखते होंगे। मुसलमान बोला, बिल्कुल यकीन रखता हूँ, सदका खैरात तो बड़ा ही नेकी का काम है। नाई बोला, तो फिर आपसे दरख्वास्त है कि 100 रुपया सदका कर दीजिए ताकि इस गरीब और लाचार इंसान का इलाज हो सके और इसकी ज़िंदगी बच सके। मुसलमान बोला, सदका खैरात तो मैं ज़रूर करूँगा और ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का दीन धर्म क्या है। क्या ये मुसलमान है? नाई बोला, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इसका मज़हब क्या है। मुसलमान बोला, तो इसका मतलब ये हिंदू, ईसाई या फिर सिख भी हो सकता है। नाई ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है कि ये मुसलमान ना हो और उनमें से किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। मुसलमान कहने लगा, तब तो मैं इसके लिए सदका नहीं करूँगा। अगर मैं सदका कर दूँ और ये मुसलमान ना निकला तो मुझे इसका सवाब कैसे मिलेगा? नाई कहने लगा, मगर हजूर, ये मुसलमान ना ही सही, अगर किसी दूसरे मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो फिर भी इंसान तो है ना।
مسلمان کہنے لگا مگر جناب صدقہ تو میں مسلمان کو ہی دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نائی بولا حضور اگر یہ آدمی مر گیا تو خدا کو آپ ہی جواب دے ہوں گے کہ اس کا ایک بندہ صرف اس لیے مر گیا کہ اسے علاج کے لیے پیسے نہ مل سکے، حالانکہ اس کا حال ایک نیک بندے کو معلوم بھی تھا۔ مسلمان بولا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نائی نے حلوائی سے سرگوشی کی میرے دوست تم نے اس نیک اور پارسا کی باتیں سنی؟ حلوائی بولا ہاں دوست میں تو حیران ہوں، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک انسان مصیبت میں ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنے میں ایک ہندو پنڈت ان کے پاس چلتا ہوا آیا اور نائی سے پوچھنے لگا کیا بات ہے اور یہ چادر میں کون لپٹا ہوا ہے؟ نائی کہنے لگا آپ شاید مندر سے آ رہے ہیں۔ ہندو بولا ہاں میں مندر سے ہی آ رہا ہوں اور میں یہاں کا گیانی ہوں۔ نائی بولا بہت اعلیٰ، پھر تو آپ دان پنیہ کا گیان بھی دیتے ہوں گے۔ ہندو بولا بالکل ایسا ہی ہے، دان کرنا بڑے ہی پنیہ کا کام ہے۔ نائی بولا تو جناب مہربانی کر کے 100 روپیہ دان کر دیں، یہ اجنبی انسان بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے 1000 روپیہ درکار ہے۔ میں اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اگر پیسے نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ اگر آپ اس پنیہ کے کام میں میری مدد کریں گے تو آپ کو بھی اس کا پنیہ ضرور ملے گا۔ ہندو بولا بالکل درست کہا، دان کرنا بڑے ہی پنیہ کا کام ہے اور مجھے دان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر مجھے پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا دھرم کیا ہے۔ نائی بولا جناب مجھے اس بات کا علم نہیں، شاید مسلمان ہو، شاید سکھ ہو یا پھر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے جناب، آخر ہے تو یہ ایک انسان ہی نا۔ ہندو کہنے لگا بہت فرق پڑتا ہے، اگر میں نے اسے دان کر دیا اور یہ ہندو نہ نکلا تو مجھے دان کرنے کا پنیہ نہیں ملے گا۔ ایک ہندو کیول ایک ہندو کو ہی دان کرتا ہوا اچھا لگتا ہے اور ایسی ہی صورت میں اسے پنیہ ملے گا۔ چونکہ اس آدمی کے دھرم کے بارے میں مجھے معلومات نہیں، اس لیے میں اسے دان نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہندو بھی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عیسائی پادری وہاں آن پہنچا اور کہنے لگا کیا بات ہے، تم چوراہے پر کیوں کھڑے ہو اور یہ چادر اوڑھے کون لیٹا ہے؟ نائی بولا کیا آپ چرچ سے آ رہے ہیں؟ عیسائی بولا ہاں بالکل، میں اس بستی کے چرچ کا پادری ہوں۔ نائی بولا پھر تو آپ چیریٹی پر بھی یقین رکھتے ہوں گے؟ پادری بولا کیوں نہیں، یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ نائی بولا تو جناب مہربانی کر کے 100 روپیہ چیریٹی کر دیں، میں اس آدمی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اس کے علاج کے لیے 1000 روپیہ درکار ہے۔ پادری بولا میں چیریٹی کے لیے پیسے تو دے دوں، مگر پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ نائی بولا اس آدمی کے مذہب کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک انسان ضرور ہے اور میں انسان ہونے کے ناطے اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پادری بولا اگر میں نے چیریٹی کر دی اور یہ عیسائی نہ نکلا تو مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ پادری بھی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سکھ وہاں پر آیا اور اس نے بھی وہی سوال کیا۔ نائی بولا جناب اگر آپ دان دینے کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو مہربانی کر کے 100 روپیہ دان کر دیجئے، اس آدمی کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سکھ بولا میں دان ضرور کروں گا، مگر پتہ تو چلے کہ کیا یہ آدمی سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ نائی بولا اس کے مذہب کا تو پتہ نہیں، مگر یہ ایک انسان ضرور ہے اور اسی وجہ سے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکھ بولا اگر میں نے دان کر دیا اور یہ سکھ نہ نکلا تو مجھے اس کا پنیہ نہیں ملے گا، لہٰذا مجھے اجازت دو۔ سکھ کے جانے کے بعد نائی نے حلوائی سے سرگوشی کی، دیکھا میرے دوست کیا ہی خوب نیکوکاروں اور پارساؤں کی بستی ہے۔ حلوائی بولا ہاں میرے دوست تم نے ٹھیک کہا، مگر ابھی تک ہمیں کسی نے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ نائی بولا میرے دوست بس کچھ اور دیر صبر کرو، تمہیں آج یہاں سے اتنے پیسے ملیں گے کہ سال بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نائی اور حلوائی کئی گھنٹوں تک چوراہے پر کھڑے رہے۔ اتنے میں وہی مسلمان دوبارہ ان کے پاس آیا۔ اس نے نائی سے پوچھا تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، کیا اس آدمی کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے؟ نائی بولا حضور پیسے اکٹھے نہیں ہوئے اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مسلمان بولا اوہو یہ تو بہت برا ہوا، کیا کچھ پتہ چلا کہ اس کا مذہب کیا تھا؟ نائی بولا مذہب کا تو پتہ نہیں چلا، مگر مرتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک اللہ والا لاکٹ تھا۔ مسلمان بولا پھر تو یہ ایک مسلمان تھا اور یہ اللہ والا لاکٹ اس بات کی ضمانت ہے۔ نائی بولا جناب اب کیا فرق پڑتا ہے، اب تو یہ آدمی مر چکا ہے، اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسے دفنا دوں یا پھر جلا دوں،
مگر اس میں بھی تو کم از کم 20,000 روپے لگتے ہیں، میرے خیال سے اسے قریبی نہر میں پھینک دینا چاہیے۔ مسلمان بولا، ہرگز نہیں، اس آدمی کے پاس اللہ والا لاکٹ تھا جو اس بات کی ضمانت تھا کہ یہ مسلمان تھا، اس لیے اس کی آخری رسومات مسلمانوں کے طریقے سے ہی ہوں گی، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسلمان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالتے ہوئے کہا، اگر 20,000 روپے چاہیے تو یہ لو۔ نائی بولا، بہت بہت شکریہ، میں اس 20,000 روپے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں، آپ شام کے وقت ساتھ والے قبرستان پہنچ جانا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ مسلمان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہی پنڈت نائی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، کیا اس آدمی کو کسی نے دان نہیں دیا؟ نائی بولا، نہیں جناب، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کی مرتیو ہو گئی ہے۔ پنڈت بولا، اوہو، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، مگر اس کے دھرم کا پتہ چلا؟ نائی بولا، مہاراج، اس بات کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر مرتے وقت رام رام کہہ رہا تھا۔ پنڈت بولا، پھر تو یہ ایک ہندو تھا۔ نائی بولا، اب کیا فرق پڑتا ہے مہاراج، اب تو یہ مر چکا ہے اور اس کو دفنانے یا جلانے کے لیے بھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میرے خیال سے میں خود ہی کوئی گھڑا کھود کر اسے دفنا دیتا ہوں۔ پنڈت بولا، بالکل نہیں، اس کا انتم سنسکار ہندو دھرم کے مطابق ہی ہوگا۔ نائی بولا، جناب، اس میں تو 20,000 روپے لگ جائیں گے اور میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں۔ پنڈت بولا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ لو 20,000 روپے، اب اس کا انتم سنسکار ہندوؤں کی طرح ہی کرنا۔ نائی بولا، بہت خوب جناب، آپ شام کو شمشان گھاٹ پہنچ جانا، میں اسے لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ پھر پنڈت کے جانے کے بعد عیسائی پادری بھی وہاں پہنچ گیا۔ پادری بولا، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، کیا اس آدمی کو کسی نے چیریٹی نہیں کی؟ نائی بولا، نہیں جناب، مگر افسوس کہ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ عیسائی بولا، اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، مگر اس کے مذہب کا پتہ چلا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ نائی بولا، جناب، مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں، مگر اس کے گلے سے یہ لاکٹ ملا تھا۔ عیسائی نے لاکٹ دیکھا تو چلا کر بولا، یہ تو صلیب کا نشان ہے، مطلب یہ آدمی ایک عیسائی تھا۔ نائی بولا، شاید ایک عیسائی ہی تھا، مگر اب کیا فرق پڑتا ہے جناب، یہ آدمی تو مر چکا ہے، اب تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ساتھ والی نہر میں پھینک دوں۔ عیسائی بولا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی ایک عیسائی تھا اور اس کی آخری رسومات عیسائیت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ نائی بولا، جناب، مگر اس میں تو 20,000 روپے لگ جائیں گے۔ عیسائی نے جھٹ سے 20,000 روپے نکال کر نائی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور بولا، اب اس کی آخری رسومات ایک عیسائی آدمی کی طرح ہی کرنا۔ نائی بولا، بہت خوب جناب، آپ شام کو چرچ پہنچ جانا، میں اس کا تابوت وغیرہ خرید کر اسے وہاں لے آؤں گا۔ اس کے بعد سکھ بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو۔ نائی بولا، جناب، کسی نے دان نہیں دیا اور یہ آدمی مر گیا۔ سکھ بولا، اوہو، بہت دکھ ہوا یہ سن کر، مگر اس کا دھرم کیا تھا؟ نائی بولا، دھرم کا تو پتہ نہیں چلا، مگر مرتے وقت اس نے ایک ہی نام بولا تھا۔ سکھ پوچھنے لگا، کیا نام پکارا تھا؟ نائی بولا، اس نے زور سے کہا، واہے گرو، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ سکھ بولا، پھر تو یہ آدمی سکھ دھرم کا تھا۔ نائی بولا، جناب، اب کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ابھی اسے نہر میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ سکھ بولا، ہرگز نہیں، اس کا کریا کرم سکھ دھرم کے مطابق ہوگا۔ نائی بولا، جناب، اس کے لیے تو 20,000 روپے درکار ہیں۔ سکھ نے 20,000 روپے نائی کو دیے اور بولا، اب تم چنتا چھوڑو اور اس کا کریا کرم کرنے کی تیاری کرو۔ نائی بولا، بہت خوب، آپ شام کو شمشان گھاٹ پہنچ جانا، میں اسے لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد سکھ بھی وہاں سے چلا گیا۔ نائی نے حلوائی سے کہا، اٹھو میرے دوست، جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حلوائی بولا، ہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے پیسے سمیٹے اور وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چلتے چلتے حلوائی نے نائی سے کہا، ذرا ان دھرم کے ٹھیکیداروں کی حالت تو دیکھو، زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے اور جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نائی بولا، دوست، بالکل صحیح کہا تم نے، مگر یہ لوگ دین دھرم کے صرف ٹھیکیدار ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دین اور دھرم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے مذہب کے سچے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنی سہولت اور فائدے کے مطابق مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ امام، پنڈت، پادری اور سکھ سب نے مدد کرنے سے انکار کر دیا جب تک انہیں یقین نہیں ہوا کہ اس آدمی کا تعلق ان کے مذہب سے ہے۔ اصل میں دین دھرم تمام انسانیت کی قدر کرتا ہے اور بلا تفریق ایک ضرورت مند کی مدد کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب یا عقیدہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے اور مدد کا مستحق ہے۔ تم ایک حلوائی ہو اور میں ایک نائی ہوں، ہم اپنے دین پر اتنا عمل بھی نہیں کرتے اور ہم ٹھگی کرتے ہیں۔
हम दोनों तो सिर्फ ठग हैं, मगर ये लोग महा ठग हैं। अगर ये दीन और धर्म के मुताबिक चलते तो ये लोग तुम्हें एक ज़रूरतमंद समझकर खुद तुम्हारा इलाज करवाते और यकीनन यहाँ से हमें खाली हाथ ही जाना पड़ता। बहरहाल जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।